أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم. عزیز طلباء کرام، گزشتہ آیات میں جہاد کا وجوب، پھر اس کے فضائل بیان کر کے جہاد و قتال کی ترغیب تھی. اب ان آیات میں پھر جہاد پر ابھارا جا رہا ہے، مگر اسلوب بیان حکیمانہ ہے کہ لطف آمیز شکایت پر مشتمل جہاد کی ترغیب ہے، جس کی پوری وضاحت شان نزول سے ہوگی. شان نزول کی طرف خود مصنف علام نے بھی اشارہ کیا ہے، جو ترجمے سے معلوم ہوگا. مفسر کا بیان بہت مختصر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے تو کفار مکہ کی اذیتوں اور ان کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت مقداد ابن الاسود، حضرت قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ مجمعین نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ان کافروں سے سخت تنگ آ چکے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے جہاد و قتال کریں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک جہاد کی اجازت نازل نہیں ہوئی، بلکہ صبر و درگزر کرنے کا حکم ہے. لہذا تم صبر کرو اور اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو اور نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے نفس سے جہاد کرتے رہو. پھر ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی تو ان کو خوش ہونا چاہیے تاکہ ہماری درخواست قبول ہوئی، مگر بعض کچے مسلمان کافروں کے مقاتلے اور ان سے جہاد کرنے سے اس طرح ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش تھوڑی مدت اور بھی
جہاد و قتال کا حکم نازل نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ دیکھیے کتاب میں الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم عن قتال الکفار لما طلبوه بمکۃ لأذى الکفار لهم وهم جماعۃ من الصحابہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو؟ کس چیز سے روک لو؟ عن قتال الکفار، کفار کے قتال و مقاتلے سے، ان کے ساتھ جنگ لڑنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ کف یکف کفن، کفو یہ فعل امر ہے جمع مذکر کا صیغہ، کف یکف کسی چیز سے روکنا، جس چیز سے روکا جائے منہی عنہ، اس پر عن صلہ داخل ہوتا ہے، عن آتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، تو یہاں پر متعلق محذوف ہے، کفو ایدیکم، اس لیے مصنف علام نے عن قتال الکفار کا اضافہ کر کے منہی عنہ کا تذکرہ کر دیا۔ لما طلبوه بمکۃ، یہ شان نزول اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، جبکہ انہوں نے مکۃ المکرمہ میں اس کا مطالبہ کیا، کیوں؟ لأذى الکفار لهم، کفار کی اذیتوں سے تنگ آ کر انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں قتال کی اجازت مل جائے۔ وہم جماعت من الصحابۃ، اور وہ صحابہ کی ایک جماعت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ان کا نام بتایا کہ کون کون ہے۔ حضرت مقداد ابن الاسود ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، حضرت قدامہ ابن مظعون ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص وغیرہ، یہ سارے کے سارے لوگ مراد ہیں، انہوں نے اس چیز کی درخواست کی تھی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کا اہتمام رکھو، زکوٰۃ کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ فَلَمَّا كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ يَخَافُونَ النَّاسَ الْكُفَّارَ أَيْ عَذَابَهُمْ بِالْقَتْلِ كَخَشْيَتِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً مِّنْ خَشْيَتِهِمْ لَهُ۔ دیکھیے جب ان پر جہاد کو، قتال کو فرض کر دیا گیا، فریضہ کے معنی پہ ہیں یہاں پر کتبہ، اذا فریق منہم، تو یہ ان میں کا ایک گروہ، ایک فریق لوگوں سے یعنی کفار سے اس طرح ڈرنے لگے جیسا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ای عذابہم بالقتل، یعنی کفار کے اذیت اور ان کے عذاب، قتل کے ذریعے سے عذاب دینے سے جس طریقے سے یہ ڈرتے ہیں، کخشیتہم عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کی طرح، او اشد خشیتاً، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، من خشیتہم لہو، ان کے اللہ کے مقابلے میں اللہ سے ڈرنے سے زیادہ ان کا خوف ان کے دلوں میں راسخ تھا۔ وَنُصِبَ أَشَدَّ عَلَى الْحَالِ، اس کو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وَنَصْبُ أَشَدَّ عَلَى الْحَالِ، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اشد یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اشد کہاں ہے دیکھیے آپ اوپر، او اشد خشیتاً یہ منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے۔ وجواب لما دل علیہ اذا وما بعدها، اور لما کا جواب جس پر اذا اور اس کا ما بعد دلالت کر رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے فلما کتب علیہم القتال، تو یہ لما شرطیہ ہے، اس کا جواب کہاں ہے؟ تو یہ جواب کہہ رہے کہ اذا فریق منہم، یہاں سے اس کا جواب ہے، لیکن انداز ان کا یہ ہونا چاہیے، مصنف کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ لما و جواب لما اذا وما بعدها، یعنی یہ ہے کہ مصنف کی جو عبارت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ لما کا جواب وہ ہے جس پر اذا اور اس کا ما بعد دلالت کر رہا ہے، حالانکہ مطلب یہ غلط ہے، بلکہ براہ راست لما کا جواب ہے اذا اور اس کا ما بعد، تو ایسا کہنا چاہیے تھا وجواب لما اذا وما بعدها ای فاجأہم الخشیۃ، یعنی فاجأہم الخشیۃ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ اذا فریق منہم میں اذا مفاجاتیہ ہے، اذا فریق منہم۔ وقالوا جزعا من الموت، اور
وہ موت سے گھبرا کر کہنے لگے ربنا لما کتبت علینا القتال، اے پروردگار آپ نے ہم پر کیوں قتال کو فرض کر دیا، لولا حلا کے معنی پر لولا کیوں نہیں، اخرتنا الی اجل قریب ایک قریبی مدت تک آپ اس قتال کو ہم سے ٹال دیتے، مؤخر کر دیتے، قل لهم متاع الدنيا ما يتمتع به فيها او الاستمتاع بها قليل آئل الى الفنا، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی اور اس سے لطف اندوز ہونا، متاع دنیاوی اس کی دو تشریح کر رہے ہیں، ما یتمتع به فیہا او الاستمتاع بها، اس سے اشارہ ہے کہ متاع جو ہے یہ اسم ہے قائم مقام مصدر کے، کبھی یہ عین سے استفادے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کبھی کسی چیز کو استعمال کے ذریعے سے جو ہے استعمال کرنے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یطلق علی العین وعلی الانتفاع بالشیء، دونوں پر، تو دونوں معنی کی طرف اشارہ کر دیا، ما یتمتع به فیہا عین کی طرف، او الاستمتاع بها یا تو استعمال کے ذریعے سے اس چیز سے فائدہ اٹھانا، لطف اندوز ہونا، دونوں معنی کی طرف اشارہ کر دیا۔ قلیل تو دنیائی زندگی اس کی لطف اندوزی، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ بہت مختصر معمولی ہے، آئل الی الفنا جو فنا اور ختم ہو کر رہے گا، والآخرۃ ای الجنۃ خیر لمن اتقى عقاب اللہ بترک معصیتہ، اور آخرت سے مراد جنت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرے، کس طریقے سے ڈرے، اس کی نافرمانی اور معصیت کو ترک کر کے، وَلَا تُظْلَمُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تُنْقَصُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَتِيلًا قَدْرَ قِشْرَةِ النَّوَاةِ، آگے کہہ رہے ہیں اور تمہیں تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُظْلَمُونَ کے اندر قرات کی بحث کر رہے ہیں کہ یہاں پر تظلمون اور یظلمون دو قراتیں ہیں، البتہ بیشتر ائمہ قرات سبع میں سے ابن کثیر، حمزہ اور کسائی صرف ان کے نزدیک یا کے ساتھ ہے یظلمون، ان کے علاوہ باقی چار امام جس میں امام حفص بھی ہے تو ہماری قرات بھی یہی ہے، ولا تظلمون فتیلا، تنقصون من اعمالکم فتیلا، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلا کی تشریح مصنف کر رہے ہیں قدر قشرۃ النواتی، کھجور کے چھلکے کے بقدر، فتیل کی تشریح مصنف نے یہ جو فتیل کی تشریح کی ہے اور اس کا مفہوم واضح کیا ہے قدر قشرۃ النواتی، یہ ان سے تسامح ہے، جیسے کہ سب شراح کا اس پر اتفاق ہے، اور اصل میں مصنف سے یہ التباس اس لیے ہوا، انہوں نے یہ جو تشریح لکھی ہے قدر قشرۃ النوات، یہ تشریح دراصل قطمیر کی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے کسی چیز کی قلت اور بے حد معمولی ہونا، ذرے کے برابر ہونا، اس چیز کو بتانے کے لیے کھجور اس کے مشتملات اور متعلقات کے حوالے سے تین چیزوں کا، تین الفاظ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک لفظ قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے قطمیر کا، اس کے معنی ہے کھجور کا کہ گٹلی کے اوپر جو چھلکا پردہ باریک سا ہوتا ہے اسے قطمیر کہا جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے فتیل، فتیل کے معنی کھجور کی گٹلی میں جو شگاف ہوتا ہے اس کے اندر بیچ میں ایک دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کو کہا جاتا ہے فتیل۔ تو یہاں مصنف کو، علامہ سیوطی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قدر الخیط الذی یکون فی باطن النوات، یا تو قدر الخیط الذی یکون فی باطن النوات، یہ تشریح کرنی چاہیے تھی۔ خیر التباس ہو گیا ان سے، لیکن فتیل کی صحیح تشریح وہی ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، یہ کہ کھجور کی گٹلی کے بیچ میں شگاف میں جو دھاگا اور تاگا ہوتا ہے اسے فتیل کہا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ قطمیر کے بارے میں آپ کو بتایا، پھر آپ کو فتیل کے بارے میں بتایا، اسی طرح آپ کو اور ایک لفظ جس کو قرآن نے استعمال کیا نقیر،
نقیر کہا جاتا ہے کھجور کی گٹلی میں جو شگاف ہے اس کے بالمقابل الٹے طرف ایک چھوٹا سا سوراخ نما گول دائرہ ہوتا ہے، اسے نقیر کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے، میں دکھا رہا ہوں ویڈیو میں، آپ دیکھیے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ دیکھیے تصویر میں القطمیر، میں نے جو آپ کے سامنے تشریح کی ہے قطمیر، دیکھیے اس کے اوپر تصویر میں باریک جو پردہ چھلکا جو ہوتا ہے گٹلے کے اوپر۔ الفتیل یہ ہے جو بیچ میں شگاف کا یہ دھاگا ہے، دیکھیے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دھاگا، یہ اسی طریقے سے النقیر، یہ کھجور کی گٹلی کو شگاف والے حصے کو آپ پلٹیں گے تو بالمقابل جو یہ سوراخ نما حصہ ہے یہ نشانی والا، اس کو نقیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی مختصر تشریح جو آپ کے سامنے میں۔ آگے دیکھیے فَجَاهِدُوا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ حُصُونٍ مُشَيَّدَةٍ مُرْتَفِعَةٍ فَلَا تَخْشَوُا الْقِتَالَ خَوْفَ الْمَوْتِ۔ دیکھیے سابق آیات میں یہ جو مومنین کی طرف سے شکوہ تھا کہ آپ نے ہم پر قتال کو اب کیوں فرض کر دیا، تو یہ ایک طبعی اور بشری تقاضے کی وجہ سے یہ معاملہ تھا۔ جہاد سے اعراض کرتے ہوئے، اللہ کے حکم سے اعراض کرتے ہوئے یہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ مکے کے اندر کفار و مشرکین کے مظالم اور ان کی اذیتوں سے تنگ آ کر تقاضے سے، بشری تقاضے سے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اگر حکم نازل کر دیتے، ان سے لڑتے اور بدلہ لیتے اور اپنے اوپر سے ظلم کا دفاع کرتے۔ لیکن جب مدینے میں ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تو یہ اذیتیں، مصائب، مظالم کم ہو گئے، تو بشری تقاضے کی وجہ سے ان کو ایسا لگا کہ اس وقت تو ابھی ان کی طرف سے کوئی مظالم اور اذیتیں نہیں ہیں، تو کچھ دن بعد ہی جہاد و قتال کا حکم دیتے تو بہتر تھا۔ تو یہ ایک لطف آمیز شکایت ہے، شکوہ ہے یہ اللہ کی طرف سے، ورنہ تو ان پر کوئی اعراض جیسی کوئی چیز ان کی طرف سے صریحاً نہیں پائی گئی۔ اسی وجہ سے فخر الدین رازی تفسیر کبیر والے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے منافقین کا تذکرہ ہے، اس آیت سے مراد اہل ایمان ہے ہی نہیں بلکہ منافقین ہیں۔ تفسیر ابو سعود وغیرہ میں بھی اس بات کو تذکرہ کیا ہے اور انہوں نے ایک دلیل بھی دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دیکھیے آیت میں آگے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو یہ آیت جو ہے سب کے نزدیک منافقین کے لیے ہیں، تو اہل ایمان کی طرف سے ایسے جملوں کا صدور محال ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے۔ اب دیکھیے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے تمہیں موت آ دبوچے گی، موت تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ تم بلند و بالا مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، قلعوں میں رہو۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ حُصُونٍ، حصن کی جمع قلعہ، مشیدہ کے معنی اونچے مضبوط۔ فَلَا تَخْشَوُا الْقِتَالَ، تو نتیجہ یہ ہے کہ تم جہاد و قتال سے گھبراؤ نہیں، موت کے خوف سے۔ موت اگر آنی ہے تو بستر پر بھی آ کر رہے گی، اور اگر نہیں آنی ہے تو تم کہیں بھی پہنچ جاؤ، قلعہ بند ہو جاؤ، یا تو اگر میدان جہاد میں بھی پہنچ جاؤ وہاں سے بھی بچ کر آ جاؤ گے، موت نہیں آئے گی۔ تو موت ایک اٹل فیصلہ ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ أَيَ الْيَهُودِ حَسَنَةٌ خِصْبٌ وَسَعَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ جَدْبٌ وَبَلَى كَمَا حَصَلَ لَهُمْ عِنْدَ قُدُومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم الْمَدِينَةَ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ يَا مُحَمَّدُ أَيْ بِشُؤْمِكَ، اگر انہیں یعنی ان یہودیوں کو کوئی بھلائی اور خیر کی چیز پہنچتی ہے، بھلائی سے مراد خصب وسعت، سرسبز و شادابی اور وسعت رزق کے اعتبار سے، تو یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ من جانب اللہ ہے،
غیر اختیاری طور پر یہ اللہ کی طرف سے اتفاقی چیز ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، برائی سے مراد قحط سالی، کوئی مصیبت، کما حصل لهم عند قدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے وقت ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. کیا معاملہ پیش آیا؟ بعض روایات میں ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو ان پر رزق کی وسعت کر دی گئی. پہلے سے ان پر رزق کی وسعت تھی اور یہ بالکل رزق میں مزہ لے کر رہتے تھے، وسعت تھی ان پر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ تو انہیں ایمان کی طرف بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے رزق کو تنگ کر دیا اور جو ہے ان کی تمام چیزوں سے برکتیں ختم ہو گئی. تو وہ کہنے لگے کہ ہم برابر جو ہے بے برکتی اور کمی پا رہے ہیں اپنے کھیتوں میں، پھلوں میں، غلوں میں، تمام چیزوں میں جب سے یہ آدمی مدینہ آیا ہے. مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہود اس طریقے سے کہتے تھے، یقول هذه من عندك، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا محمد، ای بشؤمک، نعوذ باللہ، یہ آپ کی نحوست اور آپ کی وجہ سے ہیں. قل لهم كل من الحسنة والسيئة من عند اللہ، اب ان سے کہہ دیجئے کہ بھلائی اور برائی میں سے ہر چیز یہ اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، ہر چیز کوئی کسی کی طرف سے نہیں ہے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو یہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے. ای لا یقاربون ان یفہموا حدیثا، یعنی یہ قریب بھی نہیں ہوتے کہ بات کو سمجھے. حدیثا یلقا الیہم، جو بات انہیں کہی جائے. وما استفہام تعجیب او تعجب من فرط جہلہم، کہہ رہے ہیں کہ فما لہؤلاء القوم کے اندر ما استفہام تعجبی کے لیے ہیں، ان کی جو ہے شدت جہل کی وجہ سے. ونفی مقاربت الفعل اشد من نفیہ، آیت کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے کہہ رہے کہ یہ بات سننے کے قریب ہی نہیں ہوتے، بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں ہوتے. تو ایک تو ہے سمجھنے کے قریب، ایک تو ہے سمجھنا، اور ایک ہے سمجھنے کے قریب ہونا. تو یہ یہاں پر جو ہے مقاربت الفعل ہے، مقاربت الفعل کی نفی ہے. اور یہ جو ہے ایک ایسا نہیں کہا قرآن نے لا یفقہون حدیثا، بلکہ لا یکادون یفقہون حدیثا. مقاربت الفعل کی نفی ہے اور یہ نفس فعل کی نفی سے زیادہ تاکید ہے، اس کے اندر مؤکد ہے. یہ ما اصابك ایھا الانسان من حسنۃ خیر فمن اللہ اتتك فضلا منه وما اصابك من سیئۃ بلیۃ فمن نفسك اتتك حيث ارتكبت ما يستوجبها او حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب. کہہ رہے یہ انسان جو کچھ تجھے بھلائی خیر پہنچے وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے فضل و انعام کے طور پر تیرے لیے یہ آیا ہے. وما اصابک من سیئہ، جو برائی تجھے پہنچے، سیئہ کی تشریح بلیۃ، مصیبت، برائی، فمن نفسک، تو یہ تیری جانب سے، تیرے نفس کی طرف سے آئی ہے. یہ حیث ارتکبت ما یستوجبها من الذنوب، بئی طور کہ تیرے نفس نے اس چیز کا ارتکاب کیا ہے جو کہ مستلزم ہے، ما یستوجبها من الذنوب، ذنوب کے، گناہ کے مستوجب ہے. تو اس کی وجہ سے یہ مصیبت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائی اور مصیبت آئی. وَأَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدْ لِلنَّاسِ رَسُولًا حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ، اور ہم نے آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو رسولاً یہ حال مؤکدہ ہے، کاف ضمیر ذوالحال ہے یہاں پر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا عَلَى رِسَالَتِكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت پر گواہ کافی ہے، اللہ کی گواہی آپ کی رسالت پر کافی ہے، کسی اور کی کوئی گواہی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آگے دیکھیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى اعرض عن طاعته فلا يهمنك فما ارسلناك عليهم حافظا لاعمالهم بل نذيرا والينا امرهم فنجازيهم وهذا قبل الامر بالقتال. جو شخص رسول کی اطاعت کرے
تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اعراض کرے اعرض عن طاعته آپ کے اطاعت سے اعراض کرے، فلا یہمنک افعال سے اہم، یا تو اس کو نصارہ سے بھی پڑھ سکتے فلا یہمنک، ہمہ الشیء اہمہ الشیء کی معنی ہے تو آپ کو یہ چیز کوئی پریشانی میں نہ ڈالے، فلا تو یہ آپ کے لیے کوئی خاطر میں لانے والی چیز نہیں ہے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، حافظا لاعمالہم کہ آپ ان کے اعمال کا محاسبہ کرے، حساب لے، بل نذیرا ہم نے تو آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، والینا امرہم فنجازیہم اور ان کا معاملہ ہمارے سپرد ہے، ہم انہیں بدلہ دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، لیکن یہاں پر آیات کے اندر ما ارسلناک علیہم حفیظا کے تقاضے سے صرف ایک ہی چیز کا تذکرہ یہاں پر مناسب ہے کہ نذیر، ورنہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشیر و نذیر دونوں ہیں، لیکن یہاں پر صفت نذیر کا تذکرہ ہی مناسب ہے۔ اور یہ جو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، یہ آیت جو ہے اور یہ حکم جہاد اور قتال کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ وَيَقُولُونَ أَيَ الْمُنَافِقُونَ إِذَا جَاءُوكَ أَمْرُنَا طَاعَةٌ لَكَ فَإِذَا بَرَزُوا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الطَّاءِ وَتَرْكِهِ أَيْ أَزْمَرَتْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ لَكَ فِي حُضُورِكَ مِنَ الطَّاعَةِ أَيْ عِصْيَانَكَ وَاللَّهُ يَكْتُبُ يَأْمُرُ بِكَتْبِ مَا يُبَيِّتُونَ فِي صَحَائِفِهِمْ لِيُجَازَوْا عَلَيْهِ فأعرض عنهم بالصفح وتوكل على الله ثق به فإنه كافيك وكفى بالله وكيلا مفوضا إليه۔ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ لوگ منافقین کہتے ہیں جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اذا جاؤ کا کیا کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تو ہمارا کام تو صرف اطاعت ہے، ماننا ہے، امرنا طاعہ، تو امرنا کا اضافہ کر کے بتا دیا کہ مبتدا یہاں پر محذوف ہے، امرنا مبتدا کی خبر ہے، یہ طاعۃ لک آپ کی اطاعت ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ جب یہ لوگ آپ کے پاس سے آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو ان میں کہ ایک جماعت رات میں مشورہ کرتی ہے، آپ کے خلاف سازش کرتی ہے، مشورہ کرتی ہے، تو بیت طائفۃ منہم میں دیکھیے بادغام التاء فی الطاء وترکہ، دونوں قرات ہے، بعض ائمہ قرات کے نزدیک بیت طائفہ کو اس طریقے سے پڑھیں گے، بیت طائفہ، بیت طائفہ، تا کا طا میں ادغام، اور اکثر کے نزدیک ترک ادغام ہے، بیت طائفہ ای ازمرت۔ یہاں پر دیکھیے ایک چیز قابل توجہ ہے، بطور خاص انہوں نے بیت کی تفسیر جو ہے ازمرت سے کی ہے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھیے طائفتن بیت کا فاعل ہے، بیت کا فاعل ہے، اور یہ طائفتن مؤنث غیر سماعی ہے، اس لیے بیت بیتت دونوں کہنا صحیح ہے۔ ازمرت جو انہوں نے تشریح اور مقدر معنی ہے اور اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ تمام شراح کے نزدیک تسامح ہے مفسر سیوطی کی طرف سے، یعنی ازمرت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت بیت طائفۃ منہم اپنے دل میں بات کو جو ہے چھپاتی ہے، حالانکہ جب یہ آپ کے سامنے ہوتے تھے تب بھی یہ لوگ جو ہے بات کو چھپاتے تھے اور باہر بھی چھپاتے تھے، تو ازمرت سے تفسیر کرنا بیت کی تفسیر یہ صحیح نہیں ہے، جیسے کہ ساوی نے اور دیگر شراح نے سب نے اس کی تشریح کی ہے، کیونکہ اس کا تحقق ان کے خروج پر اس کا ترتب نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ جاتے تھے، بلکہ آپ کے مجلس میں بھی ہوتے تھے تب بھی وہ وہی کہتے تھے سمعنا وعصینا۔ اگر تبیید کی تفسیر مصنف بتدبیر الامر لیلا سے کرتے، جیسے کہ دیگر تمام مفسرین نے بیت کی تفسیر تدبیر الامر لیلا سے کیا ہے اور یہی تفسیر صحیح ہے تو زیادہ مناسب ہوتا، غیر الذی تقول ہے نا، اس چیز کے علاوہ جو آپ کہتے اس کے خلاف یہ لوگ مشورہ آپ کے خلاف کرتے ہیں، لک فی حضورک من الطاعت آپ کے اطاعت
کے سلسلے میں، آپ کی موجودگی میں مجلس میں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس کے خلاف سازش کرتے ہیں. ای عصیانک، آپ کی نافرمانی کے سلسلے میں. واللہ یکتب یأمر بکتب ما یبیتون، اللہ لکھ لیتے ہیں یعنی لکھنے کا حکم دیتے ہیں فرشتوں کو جو کچھ کہ وہ رات میں مشورہ کرتے ہیں آپ کے خلاف. کہاں لکھتے ہیں؟ فی صحائفہم، ان کے نامہ اعمال میں. جب لکھتے ہیں تو اللہ ان کا بدلہ اور اس کا محاسبہ بھی کریں گے. لیجازوا علیہ، تاکہ اس کا محاسبہ ہو، بد حساب لیا جائے. فاعرض عنہم بالصفح وتوکل علی اللہ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے درگزر کے ذریعے سے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. ثق بہ فانہ کافیک، اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ گواہ کے اعتبار سے، کارساز کے اعتبار سے، اللہ کارساز و ذمہ دار کے اعتبار سے کافی ہے. اللہ کافی ہے، ذمہ دار. مفوضا الیہ، تو معاملہ جو ہے پورا کا پورا سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا جائے، وہی اس کا کارساز ہے، ذمہ دار ہے. افلا یتدبرون یتأملون القرآن وما فیہ من المعانی البدیعۃ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا تناقضا فی معانیہ وتباینا فی نظمہ. کہ یہ منافقین قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تأمل نہیں کرتے. اگر قرآن پر وہ تدبر کرتے، قرآن کے معنی پر غور کرتے، تو انہیں رسول کے حقائق اور آپ کے حقوق کے بارے میں پتہ چل جاتا. قرآن کے جو اشارات ہے آپ کے بارے میں، وحی کے سلسلے میں ان چیزوں کا پتہ چلتا، اس کی حقانیت ان کے سامنے واضح ہوتی. یہ کیوں غور نہیں کرتے؟ وما فیہ من المعانی البدیعہ، جو انوکھے معانی، عجیب و غریب معانی، عمدہ قسم کے مضامین اس میں ہیں. ولو کان من عند غیر اللہ، کہ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے کسی اور کا کلام ہوتا، غیر اللہ کا کلام ہوتا، تو اس میں بے شمار اختلاف و تفاوت کو پاتے، بے شمار اختلاف. تناقضا فی معانی و تباینا فی نظمہ، یعنی اس کے معانی میں تناقض و تضاد کو پاتے اور اس کے نظم میں تباین اور اختلاف کو یہ لوگ پاتے. حالانکہ قرآن ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو اختلافاً کثیرہ کی جو ہے نفی ہے، تو یہ قلیل کا ثبوت نہیں ہوتا اس سے، بلکہ یہ تاکیداً کہا جاتا ہے اس طریقے سے کہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، ورنہ تو قلیل کی نفی بھی اس سے مراد ہے. آگے سے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.